قومی اسمبلی نے آج 27ویں آئینی ترمیم منظور کی ہے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پورے ایوان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میثاق جمہوریت میں موجود آئینی عدالتوں کا خواب 19 سال کے بعد آج پورا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کا بھی ذکر کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور انہوں نے کہا کہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں بھی خارجی ہاتھ نمایاں ہیں۔ ان واقعات میں ہندوستان اور افغانستان شامل ہیں۔ ہم نے جعفر ایکسپریس جب واقع ہوا تو اس کے ثبوت بھی پوری دنیا کے سامنے رکھے تھے۔ ہمارے ثبوتوں کو کسی بھی سطح پر چیلنج نہیں کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی اب کارروائی مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وقاص بتائیے گا۔ وقاص صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی وقاص، کیا کارروائی؟ اجلاس ملتوی ہو چکا؟ جی بالکل، دیکھیے قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت ملتوی ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیمی بل کی 2/3 اکثریت کے ساتھ منظوری دے دی ہے۔ 59 شکیں تھیں جن کو 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا۔ 6 اضافی ترامیم بھی آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے پیش کی گئی، جن میں بنیادی طور کے اوپر آرٹیکل 6 میں جو ترمیم ہے ان کی جو شق 2A ہے اس میں جو ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کی گئی، اور اس ترمیم کے تحت جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کو بھی اس ترمیم میں شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک بڑا ابہام تھا 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق اور چاہے مگویاں چل رہی تھی، اس سے متعلق وضاحت کے لیے باقی 5 آرٹیکلز ہیں ان میں ترمیم کی گئی اور 2/3 اکثریت سے منظور کیا گیا، اور اس میں واضح کیا گیا کہ جو چیف جسٹس آئینی عدالت ہوں گے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے، ان دونوں میں سے جو سینئر 3 چیف جسٹس ہوں گے وہ چیف جسٹس پاکستان بلکہ چیف الیکشن کمشنر اور اٹارنی جنرل آف پاکستان حلف لینے کے مجاز ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی چار ترامیم کا جو مجموعہ تھی، ان میں سب سے اہم جو ترمیم تھی وہ آئینی عدالت کے قیام سے متعلق تھی، اور ان 48 آئینی عدالت کے قیام سے متعلق شامل تھی، اور ان تمام شقوں میں وفاقی آئینی عدالت کے نام کی عبارت جو ہے شامل کی گئی۔ سب سے امپورٹنٹ شق آرٹیکل 175 میں وقاص احمد آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج قومی اسمبلی کا اہم اجلاس تھا، اہم دن تھا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سینٹ سے منظور ہوئی 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا 2/3 اکثریت سے، اور آج قومی اسمبلی نے بھی 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف سب سے چند لمحے پہلے سارے خیال کر رہے تھے۔ اس کی منظوری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایوان نے آج یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ تمام قائدین کی طرف سے پورے ایوان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے نمائندے وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، 2/3 اکثریت سے یہ ترامیم جو تھیں منظور ہو گئیں، ڈیٹیلز ان کی کیا کیا ہیں؟ چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ شیئر کیجیے گا۔ وقاص آپ سن پا رہے ہیں تو ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا۔ آج 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی سے منظوری دے دی گئی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو آرٹیکل تھا وہ آرٹیکل 175 تھا، جس میں مجموعی طور کے اوپر 11 نئے آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا اور ایک نیا باب شامل کیا گیا آرٹیکل 175B سے لے کے آرٹیکل 175L تک، جس میں خاص طور کے اوپر جو آئینی عدالت کے طریقہ کار ہے اس کو وضع کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئینی عدالت کے جو ججز ہیں ان کی عمر کی حد مقرر کی گئی، اور 68 سال جو ریٹائرمنٹ کی حد ہے وہ اس آئینی ترمیم میں مقرر کی گئی، اور جو آئینی عدالت کے جو جج ہیں، جو آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں، ان کے 3 سال کی مدت میعاد کو مقرر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو طریقہ کار ہے اس کو بھی واضح کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ اگر ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج جو 5 سال بطور ہائی کورٹ جج اگر سرو کرتا ہو تو وہ آئینی عدالت کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہے، اور اگر کوئی وکیل 20 سال وکالت کے شعبے سے وابستہ ہو تو وہ آئینی عدالت کا جو جج ہے وہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا اہم چیز تھی وہ
सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक थी इस आर्टिकल 175 में, जिसमें उनकी तश्कील 9 की गई और तश्कील 9 के तहत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और सुप्रीम जुडिशल कमीशन, उन दोनों में जो चीफ जस्टिस आईनी अदालत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों को शामिल किया गया और दोनों ही अदालत के जो सीनियर तरीन एक एक जज को भी वो आईनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा अहम आर्टिकल था वो आर्टिकल 200 था, जिसमें तरमीम की गई और जो जजेस के तबादले से मतलब जो सदर मुमलकत के पास जो अख्तियारात थे वो अख्तियारात को महदूद कर दिया गया और अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन को वो अख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं कि अब जो जजेस होंगे उनकी रिटायरमेंट, उनको तबादले के जो अख्तियार होगा सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। लेकिन जिस भी